اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سچ بولنے کی عادت اپناؤ کہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت تک لے جاتی ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ربیع النور شریف کے حوالے سے سجائے جانے والا اسپیشل پروگرام بزم ثناگر، اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر۔ میری جانب سے اور عائشہ خان کی جانب سے دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عائشہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ربیع الاول کی ہماری 17 روزہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا 17 ربیع الاول تک، اور ہمارے ساتھ بہت اچھے مہمان ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، نعت خواں ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میں بتاتے چلوں کہ اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بات کریں، ان کی سنتوں کے بارے میں بات کریں، کیونکہ ہمارے حضور کو خلق کریم کا جو ہے عظیم ترین آدمی جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ آپ کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بھی ان کا حسن سلوک دیکھنے لائق تھا، اور عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ اپنوں اور غیروں کے ساتھ بالکل یکساں سلوک کیا کرتے تھے، اور جہاں تک بات یہ ہے کہ وہ دو جہاں کے مالک تھے اور ہمارے اللہ کے پسندیدہ نبی تھے، اس کے باوجود سادگی کا یہ عالم تھا کہ زمین پر سویا کرتے اور اپنے تمام کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں مزید ہمارے باتیں ہوتی رہیں گی، اور ہمارے ساتھ جو مہمان شامل ہیں ان کا تعارف کرامت آپ سے کروائیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابقہ جوائنٹ سیکریٹری کراچی بار عمران عزیز اجوکیٹ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں عمران بھائی؟ جی راؤ کرامت صاحب، الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو ہماری بس میں بہت بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کا اور میڈم کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یاد کیا، اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ربیع الاول کے موقع پہ جو پہلا پروگرام ہے، بڑے شرف کی بات ہوتی ہے، بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ ایسے پروگرام کا آپ حصہ بنتے ہو۔ الحمدللہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ضلع دادو سے تشریف لائے ہوئے ثنا خوان رسول نعمان رضا قادری، جو کہ نائب صدر مرکزی جماعت اہل سنت کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں نعمان بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو بھی ہماری اس بس میں بہت بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ الحمدللہ سرکار کی آمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چاند نظر کل آ چکا الحمدللہ، اور ہر دل ایک جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گھروں کو سجا رہا ہے اور اپنے دلوں کو سجا رہا ہے۔ نعتوں کی محفلیں سج رہی ہیں، نیازیں ہو رہی ہیں، سبیل حضور کے نام پر تقسیم ہو رہی ہے، تو یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا تا قیامت تک انشاءاللہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں نقیب محفل بھی ہے، ثنا خوان رسول بھی ہیں، اور میرے بہت اچھے دوست میرے بھائی محمد شعیب نذیر قادری فخری صاحب۔ السلام علیکم۔ مائک لے لیجیے گا۔ کیسے ہیں نذیر بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ آپ کو بھی خاص طور پر ماشاءاللہ خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے ہماری کہ آج بزم ثناگر کا حصہ بنے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور کے میلاد مصطفیٰ کی حسین روحانی کے فاور اس ذکر مصطفیٰ کی محفل شرک ہوئے۔ اللہ پاک سے دعا کہ یہ بزم سجانا ہمارے لیے باعث برکت بن۔ آمین آمین اللہم آمین۔ اچھا، جیسا کہ ہمارا فارمیٹ ہے کہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، تو نعمان رضا قادری بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے ہاں لا الہ الا اللہ، او لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ اور کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ آہو لا الہ الا اللہ، او لا الہ الا اللہ، او لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے نعمان بھائی، ماشاء اللہ۔ جو تشریف رکھتے ہیں مہمان عمران عزیز جو کہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے، جی تو ایک رسمی سا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ یہ بتائیں کہ کورٹ میں غریب امیر کا کوئی مطلب کچھ سلسلہ ہے کہ جس کے پاس زیادہ سورسز ہیں یا زیادہ معاشی طور پہ مضبوط ہے اس کے ساتھ الگ قسم کا انصاف ہوگا، یا جو لوگ بیچارے اتنا نہیں رکھتے اور ان کے وکیل بھی اتنے زیادہ ماہر نہیں ہوتے، تو ان کے انصاف اور کیا فرق لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ انصاف کے حصول میں جو مدد فراہم کرتا ہے وہ وکیل ہوتا ہے، جس کو ہم ایڈوکیٹ کہتے ہیں، لائر کہتے ہیں۔ عمومی طور پہ کراچی بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ ایک وکلا کی ویلفیئر باڈی ہے، اور خاص طور پہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ سائلین کے جو مسائل ہیں، جو معاملات ہیں، ان کو یکساں طور پہ ہر وکیل دیکھے، چاہے وہ وکیل ایک ڈیفنس میں دفتر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ پراڈو پہ گھومتا ہے، یا اگر ایک وکیل اورنگی میں یا کورنگی میں ہے، چاہے وہ بائک پہ سفر کرتا ہے، لیکن وہ جب کالا کوٹ پہن لیتا ہے تو وہ تفریق ختم ہو جاتی ہے کہ وہ اگر ڈیفنس کلفٹن کا وکیل ہے یا اورنگی کورنگی کا وکیل ہے، وہ فرق ہمارے درمیان ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و حیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اسی طریقے سے چل رہے کام؟ بالکل ایسے ہی چلتا ہے اور ایسا ہونا چاہیے، لیکن بعض جگہوں پہ جو آپ نشاندہی کرنا چاہ رہی ہیں، ایسا ممکن ہے کہ ہوتا ہو کہ کوئی فیس ویلیو کی وجہ سے کسی وکیل کو کوئی جج ہو سکتا ہے کہ کوئی انڈیو انفلوئنس کی وجہ سے کوئی زیادہ فیور دے دیتا ہو، اور کسی بیچارے سائل کا کوئی کمزور وکیل ہو یا جس کی فیس ویلیو نہ ہو سکتا ہے کہ کہیں پر، لیکن کراچی بار ایسوسی ایشن یا وکلا عمومی طور پہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی سائل جب کسی جج کے پاس کسی عدالت میں پیش ہو تو اس کو یکساں انصاف کی فراہمی ہو، چاہے کسی کے ساتھ کوئی بڑا وکیل ہے، چاہے کسی کے ساتھ کوئی چھوٹا وکیل ہے۔ دیکھیں، ایک چھوٹا وکیل بھی جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کے کیس کو محنت کر کے تیاری کر کے جج کے سامنے اچھی طرح پیش کر سکتا ہے، اور بعض دفعہ ایک بہت فیس ویلیو والا مہنگا وکیل بھی کیس ہار جاتا ہے۔ تو کہیں کہیں ایسا ہوتا ہوگا، آپ کی بات کو میں قطعی انکار نہیں کرتا، لیکن ہماری اور عمومی طور پہ وکلا کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی سائل اگر اپنے مسئلے کے لیے آ رہا ہے تو صرف اس بنیاد پہ کہ وہ غریب ہے یا اس کے پاس کم پیسہ ہے، وہ انصاف کی فراہمی سے محروم نہ رہے۔ اچھا، کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو کسی جونیئر نے، بہت نئے وکیل نے آپ کو کیس میں ہرا دیا ہو؟ نہیں، میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا، لیکن الحمدللہ آپ کا بھائی جب جونیئر تھا، جب ہم نے وکالت شروع کی تو کافی بڑے نام، وہ نام لینا مناسب نہیں ہے، سینئر ہیں ہمارے، کیا بات ہے، سینئر ہیں ہمارے، لیکن ہم نے جو ہے اپنی تیاری سے اپنی محنت سے انہوں نے انڈر اسٹیمیٹ کیا۔ ہم اب جب اپنی وکالت کے اندر جب وکالت شروع کرتے ہیں تو خاص طور پہ ہم اپنے جو نیو کمرز ہوتے ہیں ان کے لیے کلاسز رکھتے ہیں لیگل ایتھکس کی، جس میں یہ بات بتائی جاتی ہے، اور سینئرز کو بھی ہم مدعو کرتے ہیں کہ کبھی بھی آپ جونیئر وکیل کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ شاید ابھی نیا آیا ہے تو اس کو قانون سے نا بلد ہے یا نہیں پتہ، اور میں اس کو اپنے زیادہ معلومات کی بنیاد پہ یا زیادہ تجربے کی بنیاد پہ انڈر اسٹیمیٹ کر لوں گا یا اس کو
یا اس کو جو ہے وہ کورٹ کے اندر دبا لوں گا، ایسا نہیں ہوتا. ایک جونیئر وکیل بھی زیادہ محنت کر کے زیادہ تیاری کر کے اس سینئر وکیل کو ہرا سکتا ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید جو ہے میں ہی عقل کل ہوں. کیونکہ ہوتا یہ کہ وہ خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے، اس کو بالکل امید نہیں ہوتی کہ ایک جونیئر وکیل بھی جج کے سامنے اپنے کلائنٹ کے کیس کو اس طرح پیش کر دے گا کہ مجھے وہ جج ریلیف نہیں دے گا اور اس جونیئر وکیل کو ریلیف دے دیا جائے گا. ہمارا ججز سے بھی یہ کہنا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کالا کوٹ پہن کے دو وکلا کھڑے ہوں تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون سینئر ہے اور کون جونیئر ہے، بس آپ یہ دیکھیں کہ اپنے کلائنٹ کے کیس کو کون بہتر طریقے سے پیش کر رہا ہے اور انصاف کا تقاضا کیا کہتا ہے. بالکل بجا فرمایا، اور باتوں کا سلسلہ تو جاری رہے گا، لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں گا شعیب بھائی سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. بزم سناگر میں ہم موجود ہیں، اور بزم سناگر کا مقصد کیا ہے؟ شاعر نے کہا ہے کہ بزم آقا سجائے بیٹھے ہیں، بزم آقا سجائے بیٹھے ہیں، دل مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، دل مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، ان کے دیوانے دل مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، اور ان کی مرضی وہ آئے نہ آئے، ان کی مرضی وہ آئے نہ آئے، ہم تو پل کے بچھائے بیٹھے ہیں، ہم تو پل کے بچھائے بیٹھے ہیں، دل مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، ان کے دیوانے دل مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. اور بزم سناگر میں بیٹھ گئے. شاعر نے کہا کہ بیٹھنے والوں ادب سے بیٹھو، بیٹھنے والوں ادب سے بیٹھو، کیونکہ خود وہ محفل میں آئے بیٹھے ہیں، خود وہ محفل میں آئے بیٹھے ہیں، ہم کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں، ان کے دیوانے ان کی محفل سجائے بیٹھے ہیں. اور اب تو خیرات ڈال دو آقا، اب تو خیرات ڈال دو آقا، کب سے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، کب سے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، ان کا میلاد منانے بیٹھے ہیں، ان کے دیوانے ان کا میلاد منانے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے شعیب بھائی، مزے کو بھی مزہ آ گیا، مولا آپ کو سلامت رکھے. اچھا عمران بھائی، بات ہو رہی تھی وکلا کی، تو حالیہ دنوں میں جو وکلا اور پولیس کا جو کلیش دیکھنے میں آ رہا ہے، تو اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پورا ملک جو ہے وہ طاقت کے عدم توازن کا شکار ہے. ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ عقل کل بنا ہوا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ عام عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. خاص طور پہ سندھ پولیس سے جو حالیہ دنوں میں کلیش ہوا، دیکھیں وکلا کبھی بھی کسی بھی معاملے میں انتشار نہیں چاہتے، ایجیٹیشن نہیں چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ وہ سڑکوں پہ آئے احتجاج کرے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم سب کا یہ تجربہ ہے کہ عام عوام کے ساتھ پولیس کا کیا رویہ ہے. ایک عام بندہ جب سڑک پہ چل رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی وقوع ہو جائے، اس کے گھر پہ، اس کے کام کی جگہ پہ، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اگر اس کے ساتھ کوئی ڈکیتی، چوری، کوئی زخمی کر دیتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے چھوڑو یار معاف کر دو، یہاں تھانے جائیں گے تو جتنی چیزیں آپ کی گئی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ پھر ہمیں پولیس والوں کو دینے پڑیں گے، تب کہیں جا کے ہو سکتا ہے ایف آئی آر کا اندراج ہو، پھر ایف آئی آر کے اندراج کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو میرا اس کے اندر یہی کہنا ہے کہ
वकला बरादरी के साथ जब मस देखें, वकील भी इस माशरे का हिस्सा है, वकील के साथ भी वही मसाइल है जो आम शहरी के साथ मसाइल है। वकील के भी जो है वो कोई बाइक छीन सकती है, वकील की गाड़ी छीन सकती है, वकील के साथ कोई वकूआ हो सकता है, कोई उसको भी ज़ख्मी कर सकता है, उसके घर पे भी चोरी हो सकती है, उसके साथ भी डकैती हो सकती है। जब वो थाने जाता है तो उसको भी ट्रीट करने की कोशिश करते हैं SHO हजरात या वहाँ पर जो पुलिस अफसरान होते हैं, कि वो यही कहते हैं कि आप भी बैठें, टाइम लगाते हैं, बैठें, करते हैं, एप्लीकेशन दे जाए, कल आइएगा, परसों आइएगा। देखिए, वकील को आइन का और कानून का पता होता है, वकील को पता है इस चीज़ का कि जब वो थाने में गया है तो उस पुलिस अफसर का फ़र्ज़ बनता है कि उसके 154 CRPC का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे, और अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, यानी उसके बयान से ये कोई FIR में सेक्शन बनती है तो उसे FIR कर दी जाए, वरना 155 की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दे दी जाए। ये काम जब नहीं करते तो फिर वकला हजरात थानों के घेराव करते हैं, अपने हक के लिए फ़ाइट करते हैं, और वकला के ऊपर वकला गर्दी का लेबल लगाया जाता है। एक वकील ही हमारे माशरे में ऐसा तबका है जो इन पुलिस को, इन अदारों को जो है वो आड़े हाथों भी लेता है, आइन की पासदारी के लिए और कानून की पासदारी के लिए। इसीलिए हमने देखा कि पिछले दिनों पुलिस से वकला का कई क्लैश हुआ, हमारे एडवोकेट अशफाक बुर्रो का एक मामला हुआ, उसके बाद मेरे ऊपर भी 780A की FIR का इंदराज किया गया, और भी कई दोस्तों के साथ मामलात हुए। लेकिन फिर भी हमारी अमूमी तौर पे ये कोशिश होती है कि पुलिस का और वकला का साथ अच्छा रहे, क्योंकि हमारा रोज़ का उठना बैठना, अदालतों में रोज़ के मामलात हैं, रिमांड आना, कस्टडी है, जमानतें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बारे में जो पेशरफ्त हुई, जावेद आलम भुट्टो साहब जो है हमारे जो IG सिंध हैं, वो कराची बार भी तशरीफ़ लाए, इसके अलावा हाई कोर्ट बार भी गए, सिंध बार भी गए। तो उन्होंने भी ये पैगाम दिया है कि वो नहीं चाहते कि पुलिस के दरमियान और वकला के दरमियान इस तरह का क्लैश मजीद हो, और हमारी तरफ से भी एक गुड गेस्चर गया है। कोशिश ये है कि जिस तरह के मामला माजी में रहे वो ना हो, और वकला अगर इंसाफ की, हक की और सच की बात करते हैं, थानों में दादरसी की बात करते हैं, उनकी बातों को सुना जाएगा। बिल्कुल बजा फरमाया। अच्छा, नौमान रजा कादरी भाई जो है वो ना सिर्फ नातवा है बल्कि वकील भी हैं। जी, मुझे बताइएगा नौमान भाई, आपके यहाँ भी पुलिस के साथ ऐसे ही मामला होते हैं या दोस्ती चल रही है आपके ज़िले दादू में? असल में क्या है कि वहाँ तो दोस्ती मेरे ख्याल से नहीं, दोस्ती तो खैर नहीं है, लेकिन ये है कि देखें दोनों ही जो है वो जिस तरह देख लिया जाए तो बिरादरी है कि कानून दोनों के पास ही है, ठीक है। लेकिन क्या है कि हाँ, लेकिन क्या है कि देखें वकला को हमेशा देखा गया है कि वो लोगों के हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, गरीब के लिए। आज तक अगर देखा जाए तो हकीकतन मैं अपनी बात करूं, देखिए मैं प्रैक्टिस में नहीं हूं, वकील में ज़रूर हूं, लेकिन मैंने जो देखा है, आप ये कहना चाह रहे हैं पुलिस जो है वो गरीब के हक के लिए काम नहीं करती? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि पुलिस गरीब के हक में काम नहीं करेगी, लेकिन ये है कि रास्ते में किसी पुलिस वाले ने अगर दोनों का जो है वो, अगर आप देखें दोनों को अगर इक्वल नहीं कर सकते, लेकिन वकला को हमने जो है वो हर महाज पे खड़े होते हुए देखा है। आपका पानी का मसला हो, आपका जो है वो किसी की बच्ची अगवा हो, आपका किसी के घर में डकैती हो जाए, किसी जो है वो गरीब के ऊपर जुल्म हो रहा हो, तो हमने वकला को जो है वो सर ये बताएं इसी बात के साथ कि जैसे जो अदालतें हैं ये सियासी तौर पर या और ताकतों के जोर पर अगर वो मजबूर हो जाते हैं और कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो इस पे क्या सूरत हाल? वैसे ये सवाल जो है बड़ा मासूमाना है, लेकिन ये है कि देखें अभी इस वक्त जो है वो हर इदारा जो है वो कहीं ना कहीं मजबूर है, तो कोई काम किसी को मजबूरी के तहत करना पड़ता है और कोई काम जो है वो किसी को अपने पेट के लिए करना पड़ता है। तो दोनों बातें जो है वो मिलकर चली रही है हमारे मुल्क में। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा शुएब भाई, आप नकीब महफिल भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि तहतुल लफ्ज़ में कोई कलाम आप पेश करें। मिलाद मुस्तफ़ा के हवाले से अशार हैं जो साइम चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह के लिखे हुए कलाम हैं, और बहुत ही प्यारे अशार कि सज गए आका की महफिल को सजाने वाले, सज गए आका की महफिल को सजाने वाले, मेरे सरकार मोहम्मद का मिलाद मनाने वाले। सज गए आका की महफिल को सजाने वाले, मेरे सरकार मोहम्मद का मिलाद मनाने वाले। और आमिना पाक तेरा चांद मुबारक तुझको, आमिना पाक तेरा चांद मुबारक तुझको, हैं तेरे चांद पे ये कुर्बान जमाने वाले, हैं तेरे चांद पे ये कुर्बान जमाने वाले। और दीन मिट जाता अगर खून न देते अपना, दीन मिट जाता अगर खून न देते अपना, मेरे सरकार मोहम्मद के घराने वाले, मेरे सरकार मोहम्मद के घराने वाले। और किस कदर सच्चा है ये कौल रजा का साइम, किस कदर सच्चा है ये कौल रजा का साइम,
مٹ گئے آپ کے اذکار مٹانے والے، واہ، مٹ سبحان گئے اللہ۔ آپ کے اذکار مٹانے والے، سج گئے آقا کی محفل کو سجانے والے، میرے سرکار محمد کا میلاد منانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے شعیب بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور یہ تھے محمد شعیب نذیر قادری فخری، ماشاءاللہ پنجتن کی نسبت مل گئی آپ کو۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اور اسی کے ساتھ شامل کرتے ہیں پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک، اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ اور دوران وفا ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے مفتی صاحب پروفیسر ڈاکٹر محمد زاہد اسلم صاحب نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور جیسے کہ ہم نے کل کے پروگرام میں بات کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے کے واقعات کے بارے میں، آج میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ان کے پیدائش کے وقت مسلمانوں پہ کس قسم کے حالات تھے؟ خیر مسلمان تو نہیں تھے، عربوں پہ کیا حالات تھے اور کیا واقعات پیش آئے اس دوران؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا موضوع بھی نہایت شاندار تھا، موضوع آج کا بھی نہایت شاندار ہے، پروپر ایک طریقے سے ہم چل رہے ہیں۔ تو اس میں ایک بات میں ضرور ایڈ کروں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل کے معجزات، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آئے نہیں، لیکن میرے آقا کے تذکرے پہلے ہیں، تبصرے پہلے ہیں، میرے آقا کی عظمتیں پہلے ہیں، فضیلتیں پہلے ہیں۔ میں بات یہاں سے شروع کروں گا، جناب آدم علیہ السلام۔ واہ واہ واہ، آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں 300 سال تک دعائیں مانگی۔ قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پس سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات۔ اب یہاں پر مفسرین کرام نے قلم اٹھائے، تفاسیر لکھی، اور مختلف تفاسیر کے اندر یہ لکھا گیا کہ 300 سال کا عرصہ گزر گیا مگر توبہ قبول نہیں ہوئی، ابھی میرے محمد مصطفیٰ تشریف نہیں لائے، سرکار کی آمد نہیں ہوئی، بعثت نہیں ہوئی۔ جناب آدم علیہ السلام نے وہ جو چند کلمات سیکھے تھے نا، مستدرک حاکم کے اندر، تفسیر مظہری کے اندر، تفسیر روح المعانی کے اندر، تفسیر روح البیان کے اندر، تفسیر کشاف کے اندر بڑے حوالہ جات ہیں، ان کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا ربی اسألک بحق محمد، کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں محمد عربی کو وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہوں کہ تو میری دعا قبول فرما، میری توبہ قبول فرما۔ اب اللہ کریم نے فرمایا کہ یا آدم کیف عرفت محمدا، کہ ابھی میں نے محمد کو بھیجا ہی نہیں ہے، تو اے آدم تو نے کیسے پہچان لیا؟ تو عرض کرتے ہیں رفعت راسی فرعیت علی قوائم العرش مکتوبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتے ہیں کہ جب میں نے سر اٹھایا تو عرش کی پایوں پر، عرش کی بلندیوں پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے مالک میں پہچان گیا کہ جس ہستی کا نام تیرے پیارے نام کے ساتھ ہے وہ کوئی عام ہستی تو نہیں نا، تو اس لیے میں نے ان کا نام لے لیا۔ رب نے فرمایا پیارے اگر میرے مصطفیٰ کا نام، میرے محمد کا نام پہلے لے لیا ہوتا تو میں اللہ پہلے آپ کی توبہ قبول فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح قرآن کریم کا 28واں پارہ ہے، اس کے اندر سورۃ الصف کی آیت نمبر 6 ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بشارت دی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ، کہ ایک میرے بعد نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ قرآن کی سورۃ نمبر 2 ہے، اس کی آیت نمبر 89 اور آیت نمبر 146 ہے۔ آیت نمبر 146 یہ کہتی ہے کہ اہل کتاب یہودی
मेरे मुस्तफ़ा को पहचानते थे, जानते थे। कैसे कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, यानी उनकी किताबें हैं, है तौरात, पढ़ते तौरात हैं मगर तारीफ मेरे मुस्तफ़ा की हो जाती है, पढ़ते ज़बूर हैं मगर फजीलत मेरे मोहम्मद की बयान हो जाती है, पढ़ते इंजील हैं मगर शान मेरे मोहम्मद का बयान हो जाता है। ये मुस्तफ़ा का मकाम है। और इसी तरह इसी सूरह बकरा की आयत नंबर 89 ये कहती है कि वकानो मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू, बड़ी शानदार बात है साहब कि वकानो मिन क़ब्ल, कि यहूदी लोग मुसलमान नहीं हैं, यहूदी लोग इससे पहले काफरों के मुकाबले में यस्तफ्तिहूना, फतह मांगते थे, ठीक है, मदद चाहते थे। क्या चाहते थे? उन्होंने सोचा कि हमारे पास ताकत भी है, तादाद भी है, असला भी है, आलात भी हैं, मगर शिकस्त क्यों मुकद्दर बनती है? तो उनके बड़े बड़े लोगों ने बैठ कर कहा कि कोई ऐसा काम किया जाए कि अब हम जब मैदान जिहाद में जाए ना तो हमें फतह मिल जाए। इस आयत के ज़ेर ताअत उलमा ने लिखा, बुखारी के अंदर भी इसके तहत लिखा गया, मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है। अब चूंकि वक्त बड़ा कलील है तो उन्होंने जनाबे एक वजीफा तैयार किया। अब जब मुकाबले में गए ना तो वहां जाकर दुआ मांगते थे, या अल्लाह हम मुकाबले में आ गए हैं, मोहम्मद अरबी का वास्ता, मोहम्मद मुस्तफ़ा का वसीला, जो सबसे आखिरी नबी होंगे उसका वसीला, हमें फतह अता फरमा। वो अर्श का रब मेरे मुस्तफ़ा का नाम लेने पर जब काफरों की मदद कर सकता है तो मुसलमानों की क्यों नहीं मदद फरमा सकता? सुभान अल्लाह। मुसलमानों का अकीदा, अगर मोहब्बत, जज्बात, मैं यहाँ पर अक्सर ये कहता हूँ कि अल्लाह की हर चीज है दिलदार की खातिर, हर चीज को तख्लीक किया है सरकार की खातिर। सुभान अल्लाह। उनकी हर बात पे तनकीद का पहलू ना निकालो। अरे महबूब तो होते हैं फकत प्यार की खातिर। सुभान अल्लाह। जब महबूब बनाया है, मिलाद मनाए तो एतराज, झंडियां लगाए तो एतराज, झंडे लगाए तो एतराज, मिर्चें लगाए तो एतराज। मैं कहता हूँ यहाँ लोग झंडियों पर एतराज करते हैं, अल्लाह ने झंडे लगवाए। सुभान अल्लाह। यहाँ लोग मिर्चों पे एतराज करते हैं, अल्लाह ने अर्श को भी सजाया, काबा को भी सजाया, पूरे अरब को भी सजाया। और खुद अम्मा आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा क्या फरमाती हैं कि मेरा नूरे नज़ारे लख्त जिगर जब कायनात में आया, आप फरमाती हैं कि मैंने देखा कि आसमान से नूर की शुआएं जमीन पे आ रही हैं और मैंने शाम के महल्लात को भी देख लिया। सुभान अल्लाह। ये मेरे मोहम्मद का मकाम है। सुभान अल्लाह। अच्छा इमरान साहब से मैं जी बिल्कुल एक सवाल है, उसके बाद चलिए। फिर चलते हैं। अम्मा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आपने कहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जबकि इस्लाम आया बाद में और ये तो सहाबिया के साथ लगता है जी। तो ये क्यों लगाया आपने? मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा या आपके वालिद या आपके दादा या आपके जो भी करीबी आए हैं, तो मेरे मुस्तफ़ा से निस्बत की बुनियाद पर इस्लाम भले बाद में आया लेकिन वो पहले से इस्लाम के बानी थे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है। अब आप कर सकती हैं सवाल। मैं इनसे पूछना चाह रही थी इमरान अजीज साहब से कि ये बताएं कि ऐसे तो हर शोबे में बहुत सारी मुश्किलात, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपका जो शोबा है या जो अदालती निज़ाम है, मुझे लगता है वहाँ पर आम शोबों से ज़्यादा वकला को परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। तो मैं जानना चाहती थी कि ऐसी कौन सी परेशानियाँ हैं जिनसे आप सबको फेस करना पड़ता है? देखें, प्रोफेशन तो कोई भी हो उसमें जाहिर सी बात है एक न्यू कमर जो होता है उसको परेशानियां तो होती हैं, तकलीफ होती है, मेहनत करनी पड़ती है और स्ट्रगल के बगैर तो कुछ भी हासिल नहीं होता। अमूमी तौर पे ये देखा गया है कि दीगर शोबों के मुकाबले में वकालत के शोबे में एक न्यू कमर को, एक नए आने वाले वकील को, नौजवान वकील को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है सेटल होने में, केसेस के मामले में, इसके अलावा अपना ऑफिस इस्टेब्लिश करने के मामले में काफ़ी टाइम लग जाता है। क्योंकि अमूमी तौर पे जो अदालती निज़ाम है उसके अंदर ख़ास तौर पे कुछ मोनोपली है सीनियर वकलास की, कि वो कोशिश करते हैं कि जूनियर वकला जो है उनको मौके कम से कम मिले। हमारी अमूमी तौर पे यही कोशिश होती है कि सीनियर वकला को ये समझाया भी जाए और बताया जाए कि आप जो न्यू कमर हैं, नए आने वाले वकला हैं, उनके लिए साजगार माहौल पैदा करें और उनके लिए चाहे वो जिस डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर हो, जैसे हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, दादू बार से इनका ताल्लुक है, कराची बार में सिटी कोर्ट है, हाई कोर्ट है या मलिक कोर्ट में आप वकालत करते हो, तो वहाँ पर आपको ऐसा माहौल मिले जिसमें आप बेहतर अंदाज से परफॉर्म भी कर सकें, अपने जो भी आपका क्लाइंट है उसके केस को अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकें, अच्छी तरह उसको अदालतों में पेश कर सकें। एक बहुत बड़ा जो मसला वकला को पेश आता है, ख़ासतौर पर नए आने वाले वकील को, वो जाली वकला और टाउट्स के हवाले से है। आमतौर पे ये देखा गया है कि देखें, जब वकील के पास कोई क्लाइंट आता है
تو وکیل کو قانون کا پتہ ہوتا ہے, وکیل کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کیس کے اندر کتنا وقت لگے گا, اس کیس کی کتنی فیس ہونی چاہیے, اور اس کیس کے اندر ریلیف ملنے کا کتنا چانس ہے. ایک اچھا وکیل وہی ہے جو ان تمام چیزوں کو اپنے کلائنٹ کو پہلے واضح کر دے اور بتا دے کہ دیکھیں آپ کے اس کیس کے اندر اتنی جان ہے, آپ کا یہ کیس 50% بن رہا ہے, 60% بن رہا ہے, آپ کے اس کیس کی یہ فیس ہونی چاہیے, یہ فیس میں لوں گا اور جج کے سامنے آپ کا کیس پیش کروں گا. باقی اینڈ آف دا ڈے جج کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ ریلیف دے یا نہ دے. دیکھیں ایک اچھے وکیل کا کام صرف اپنے کلائنٹ کے کیس کو اچھی طرح جج کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے. اب جعلی وکلا اور ٹاؤٹس جو ہوتے ہیں, جعلی وکیل وہ ہوتے ہیں جو سٹی کورٹ کے اطراف میں گھوم رہے ہوتے ہیں, اپنے علاقوں کے اندر انہوں نے دفاتر بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور خود کو علاقے میں وکیل شو کیا ہوتا ہے. وہ لوگوں سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں, ان کو صف باغ دکھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سرکاری وکیل میرا جاننے والا ہے, جج میرا جاننے والا ہے, ججوں سے میری سیٹنگ ہے, ان سے لاکھوں روپے ہتھیاتے ہیں اور بعد میں ان کا کوئی کام نہیں ہوتا. کراچی بار کی جوائنٹ سیکریٹری کی حیثیت سے جب میں نے 2025 میں کام کیا تو میرے پاس ایسے لاتعداد کیسز آئے جس کے اندر یہ سائلین آتے تھے, کلائنٹ آتے تھے اور بیچارے مظلوم ضعیف حضرات, خواتین آتی تھی, کہتی تھی کہ ہمیں فلاں نے اتنے پیسے لے لیے, فلاں نے اتنے پیسے لے لیے. تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں اور اس پلیٹ فارم سے بھی میں یہ بات کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی وکیل کریں ایسا وکیل ہو جس کا اپنا آفس ہو, جس کو لوگ جانتے ہیں, اور خاص طور پہ اب تو سندھ بار کونسل نے ویب سائٹ میں دے دیا, اس وکیل کا آپ نام ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ انرولڈ وکیل ہے یا نہیں ہے. جعلی وکلا اور ٹاؤٹ جب سٹی کورٹ میں ہوتے ہیں تو وہ نیو کمر کا راستہ اس لیے روکتے ہیں کہ جو نیو کمر جو وکیل ہوتا ہے وہ اپنے کلائنٹ کو ساری باتیں پہلے بتاتا ہے, وہ صف باغ دکھاتے ہیں. ایک وکیل جب 18 سال پڑھائی کر کے سٹی کورٹ میں, ملیل کورٹ میں یا اپنی جو بھی متعلقہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں وکالت کرنے آ رہا ہے, اپنے گھر سے 18 سال پڑھائی کرتا ہے, کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی, تو یہی جعلی وکیل ہوتے ہیں جو ان تک کلائنٹ کو پہنچنے میں دشواری ہوتی ہے اور کلائنٹ کو کوشش کرتے ہیں کہ کلائنٹ ان سے جو ہے وہ نہ چھوٹے تاکہ نئے وکیل کو کام نہ ملے. تو الحمدللہ جب میں 2021 میں ممبر مینیجنگ کمیٹی تھا کراچی بار میں نے جعلی وکلا اور ٹاؤٹس کی تقریباً 15 FIRs کرائی اور الحمدللہ ہم نے سٹی کورٹ سے ان ٹاؤٹس کا اور جعلی وکلا کا خاتمہ کر دیا تھا. لیکن ابھی بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ جو میرا ٹارگیٹ وہ یہی ہے کہ نئے آنے والے وکلا کو سٹی کورٹ کے اندر ایک کام کرنے کا اچھا ماحول ملے. زبردست. اچھا میری نظر میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے عائشہ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ گرمیوں کے اندر کوٹ پہن کے جانا, جی ہاں, تو یہ کس طرح سے برداشت کرتے ہیں وکیل, یہ مجھے بتائیں. ہم سنگل شرٹ کے اندر پسینہ پسینہ ہو رہے ہوتے ہیں, یہ بیچارے جون جولائی کی گرمیوں میں بھی کوٹ پہن کے کس طرح سے کام کرتے ہیں؟ اصل میں ایشو یہ ہے راؤ صاحب کہ یہ جو ہمارے ملک کے اندر قانون چل رہا ہے یہ وہی قانون ہے جو پارٹیشن سے پہلے کا ہے. اور برطانیہ میں جو کیونکہ سردی ہوتی ہے UK میں اور قوانین سارے وہیں کے, جب انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی نے پاکستان, یا پہلے تو سارا انڈیا ہی تھا, یہاں پہ قبضہ کیا تو قوانین بھی سارے یہی لے کے آ گئے. پاکستان, بنگلہ دیش اور انڈیا میں آپ دیکھیں گے عدالتوں میں وہی نظام چل رہا ہے, وہی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں 1860 کی, 1755 کی جو کتابیں ہیں, وہی سول لاز ہیں, وہی کرمنل لاز ہیں جو آج تک چلے آ رہے ہیں ہمارے ملک میں. تو لباس بھی انہی کا ہے, ہم نے اڈاپٹ کر لیا. بھلے پارٹیشن ہو گیا, پاکستان بن گیا, ایک اسلامی ملک وجود میں آ گیا, لیکن جو انگریز چیزیں چھوڑ گئے وہ اب تک چل رہی ہیں. شرعی نظام کی اس لیے بات کی جاتی ہے, قاضی کے نظام کی اسی لیے بات کی جاتی ہے, شرعی عدالتوں کی اسی لیے بات کی جاتی ہے کہ ان چیزوں سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے. لیکن اب IMF کے اتنے زیادہ قرضوں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں, اتنے سارے معاملات ہمارے ملک کے اوپر ہیں کہ فی الحال تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کئی دہائیاں گزر جائیں اور ہم ان چیزوں سے نکل پائیں. لیکن پھر بھی لاہور میں, پنجاب میں ایسا ہوتا ہے کہ کالے کوٹ کے حوالے سے وہ گرمیوں میں ریلیف دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کالے کوٹ کے بغیر وکالت کر لیں, لیکن خاص طور پہ ایپیکس کورٹ جیسے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں ضروری ہے کہ آپ کالا کوٹ پہن کے ہی پیش ہوں. ایک وکیل کو تو ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ عادت پڑ جاتی ہے, کیونکہ جب پورا کوٹ جب گیلا ہو جاتا ہے نا اندر سے اور باہر سے, میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں, پھر جب گرم ہوا لگتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ اے سی چل رہا ہے, AC چل رہا ہے. کیا بات تو ہمیں تو ایک ہیبٹ ہو جاتی ہے, اور صبح ہم جو ہے نا وہ کالا کوٹ پہن کے گھر سے نکلتے ہیں, رات کو جب جاتے ہیں تو وائف کہتی ہے کہ یہ تو وائٹ ہو گیا. وائٹ ہو گیا, بالکل ایسے. اچھا ہمارے ساتھ جو ہے موجود ہیں نعمان رضا قادری جو دادو سے تشریف لائے ہیں, تو میں چاہوں گی کہ ایک عدد خوبصورت کلام اگر آپ نعتیہ پیش کریں. بات چل رہی ہے کہ مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے حضور کے کمالات, حضور کے جمالات, حضور کے معجزات. میں بھی اس بات میں اپنا ایک حصہ ملانا چاہوں گا علماء کی موجودگی میں, ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا نبی دیا کہ جو جنہیں جمالات کمالات کے ساتھ اختیارات بھی دیے. مجھے ایک واقعہ ایک طالب علمی میں جو میں نے پڑھا آقا علیہ السلام کا, جو ہم سب نے سن رکھا ہے شق کمر کے نام سے, جو آقا علیہ السلام نے اپنی
انگشت مبارک سے انگلی مبارک سے چاند کو اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. حبیب یمنی مکے کے کافروں کے اوپر بڑا اصل رسوخ رکھتا تھا. تو حبیب یمنی کو کافروں نے بلایا اور معاذ اللہ حضور کی شکایت لگانے لگے کہ یہ تو معاذ اللہ جادو کرتے ہیں, لوگ ان کے قریب آ جاتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ مانوس ہو جاتے ہیں اور پھر اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو حبیب یمنی جب آیا, مکے کے لوگوں کی باتیں سنی, تو باتیں سننے کے بعد کہنے لگا کہ جن کی شکایت کر رہے ہو انہیں بھی بلا لو. اب لوگ دائیں بائیں دیکھنے لگے کہ اگر انہیں بلا لیا حبیب یمنی کے سامنے اور حبیب یمنی ان کے سامنے آ گیا, تو یہ اگر ان کے سامنے آیا تو پھر تو یہ ہمارے ہاتھ سے گیا. حبیب یمنی کہنے لگا کہ اگر تم جن کی شکایت کر رہے ہو ان کو بلاؤ گے ہی نہیں تو مسئلے کا حل کیسے ہو. بالفرض آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہو گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حبیب یمنی کہنے لگا کہ جادو جو ہوتا ہے, مکے کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جادو کرتے ہیں, یہ جادو ہوتا ہے ایک ڈائریکشن کے اندر, ایک حد ہے جس کی, اس حد کے کراس کرنے کے بعد یہ جادو نہیں چلتا. یہ چاند ہے, اس کو 2 ٹکڑے کر دیں اور ہم مان جائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اب چاند کو کیا تھا کہ چاند کو حضور کا اشارہ ملنا تھا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا انگلی مبارک اٹھائی چاند کے, بعض روایتوں میں لکھا ہے, علماء کرام موجود ہیں, بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے اور بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ چاند کے 14 ٹکڑے ہوئے, لیکن آپ نے صرف چاند کو توڑا نہیں, توڑ کے واپس جوڑ بھی دیا. سبحان اللہ. جب حبیب یمنی نے مکے کے لوگوں کی طرف دیکھا کہ کیا اب بھی نہیں مانو گے کہ یہ اللہ کے رسول ہے, اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ میں جب گھر سے چلا تھا تو 2 باتیں ذہن میں سوچ کے چلا تھا کہ وہ میں آپ سے پوچھوں گا اور آپ بتا دیں گے تو میں مان لوں گا کہ وہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ 2 باتیں جو تو سوچ کے چلا تھا وہ تو بتائے گا یا ہم تجھے بتائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تو گھر سے چلا تو تیرے گھر میں ایک بچی ہے چھوٹی سی, وہ آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بیری ہے, اس کا چہرہ اتنا بدنما ہے کہ دیکھا نہیں جاتا. تو یہ سوچ کر چلا تھا کہ جب تو آئے گا تو ایک تو نے دیکھا کہ چاند کا, لیکن جب تو نے سوچا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جب وہ آیا, جب اس نے یہ بات سوچی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرے گھر کے اندر جو بچی ہے جا اس کو شفا دے دی گئی. سبحان اللہ. جب وہ شفا دے دی, حبیب یمنی دوڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف چلا. جب چلا اپنے گھر کا دروازہ بجایا, دروازہ کھلا, دیکھا ایک بچی ہے حسین و جمیل جو بیٹھی ہوئی ہے. اس اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ یہ جانتا نہیں کہ یہ تیری ہی بیٹی ہے. سبحان اللہ. تو بچی اپنے باپ کے گلے سے لگنے کے بعد کہنے لگی کہ آپ تو گئے, آپ نے چاند توڑنے اور جوڑنے کا واقعہ دیکھا, لیکن مدینے والے نے آ کر ہمیں یہاں کلمہ بھی پڑھایا اور مجھے شفا بھی دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ایک نعت کا ایک شعر پیش کر رہا ہوں, درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں, جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے چل چل کر کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. اور کہاں مریں گے ابو جہل اتبا شیبا. ایک دن پہلے جنگ بدر سے
آقا علیہ السلام نے فرما دیا تھا، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے فرمایا اتبا یہاں مرے گا، اتیبہ یہاں مرے گا، ابو جہل یہاں مرے گا. شاعر کہتے ہیں کہاں مریں گے ابو جہل اتبا و شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عیش مولا حضور جانتے ہیں. منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دار نہیں، اور صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں. صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں. اور ربیع الاول شریف کے بعد الحمدللہ حاضری ہے روزہ رسول پر انشاءاللہ. شاعر کہتے ہیں میں چپ کھڑا ہوں مواجہ پہ سر جھکائے ہوئے، ارے سناؤں کیسے مداوا حضور جانتے ہیں. سناؤں کیسے مداوا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عیش مولا حضور جانتے ہیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. کلام جو ہے نا بالکل پیش کلام کیا. کے ساتھ عقیدہ اہل سنت عقیدہ، پیش کر بالکل، دیا آپ نے. بہت کیا بہت بات ہے. خوبصورت. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا بہت کم وقت رہ گیا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنے مہمانوں سے ایک مختصر سا پیغام. اچھا، پیغام سے پہلے میں چاہوں گا عائشہ کہ اچھا، وہ ویسے ایک تو بالکل. وکیلوں کا کام ہوتا ہے سوال کرنا ملزموں سے، آپ کوئی سوال کرنا چاہیں مجھے گے؟ ایک میسج بھی تھرو کرنا تھا کہ آل میچ ایسوسیشن آل میچ میکر ایسوسیشن کے میچ سی او میکر سمی شیخ جو ہیں، ان سے رابطہ کریں ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ٹھیک ہے. کوئی وکیل صاحب سے سوال کرنا وکیل چاہیں صاحب سے میں سوال یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو وکلا ہیں، مجھے لگتا ہے وہ فائنینشیلی اتنے سٹرونگ نہیں ہیں. تو آپ کیا کو بات لگتا کر ہے رہی ہیں آپ؟ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ سب کی بات نہیں کر رہی، کیا بات کر رہی ہیں؟ کچھ بہت اچھے اسٹیبل ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں کی پڑھائی پڑھ کے اتنا پیسہ لگا کے عموماً پاکستان میں کیا اسکوپ ہے وکالت پڑھنے کا؟ اچھا، جواب دینے سے پہلے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک وکیل سے میری بات ہوئی، اس نے کہا کہ جو کیس کرتا ہے نہ کبھی اس کا کبھی فائدہ ہوا، اور جس پہ کیس ہوتا ہے نہ کبھی اس کا فائدہ ہوا. وکیل کا ہوتا ہے. فائدہ ہمیشہ وکیل کا ہوتا ہے. ایسے ہی بات ہے. دیکھیں وکیل جو ہے ویسے بھی اللہ کی صفت ہے، اللہ کا نام ہے. بالکل. اور وکیل جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کے توکل پہ چلتا ہے، توکل اللہ رکھتا ہے. اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وکالت کے شعبے میں آپ کے اندر خدمت کا جذبہ ہے، آپ اپنے کلائنٹ کا درد سمجھتے ہیں اور اس کے کیس کو ایک اپنے لیے ایک مشن لے کے یا اپنے لیے ایک امتحان لے کے آپ اس کو فیل کرتے ہوئے چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے. کیونکہ ایمانداری جس چیز کے اندر شامل ہو، آپ کے اندر کام کرنے کا جذبہ ہو اور آپ کے اندر وہ درد ہو جو وہ کلائنٹ فیس کر رہا ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ فائنینشلی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے وکیل کو. وکیل الحمدللہ اگر اس کو پورا مہینہ بھی کیس نہ ملے، اگر اس کو مہینے میں ایک کیس بھی مل جائے، 2 مہینے میں ایک کیس بھی مل جائے، تو اس کا گھر، اس کا روزی روٹی چلتی رہتی ہے. بس شرط صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھے اور کوشش یہ کرے کہ اپنے کلائنٹ کا کام ایمانداری سے کرے. اچھا، ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ ایک کیس مل جائے تو سالوں تک روزی ملتی رہتی ہے. ایسا ہے. میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. آپ کو یہ وکیل صاحب ہمارے سینئر ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا لندن پڑھنے کے لیے. وہ بیرسٹر بن کے جب واپس آیا تو اس نے والد صاحب کی تمام فائلیں کھولی. انہوں نے دیکھا یار ایک کیس بچے نے دیکھا کہ بیرسٹر صاحب نے کہ 16 سال سے ایک کیس چل رہا ہے. وہ گیا، اس کی جب ڈیٹ لگی اور گیا، اور اس نے ایسے آرگومنٹ کیا دھواں دھار کہ اسی دن فیصلہ ہو گیا. بیٹے نے بیٹا وہ فائل لے کے واپس آیا باپ کے پاس اور کہا دیکھیں والد صاحب آپ 16 سال سے یہ کیس چلا رہے تھے، میں گیا اور پہلے آرگومنٹ میں نے یہ کیس کا فیصلہ کرا دیا. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا والد صاحب. کہنے لگے بیٹا اسی کیس کی وجہ سے تو بیرسٹر بن کے آیا ہے، 16
साल की पढ़ाई का खर्चा इसी केस से निकला, और तूने बैरिस्टर बनते ही वो केस ही खत्म करवा दिया। जबरदस्त। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि वकील की रोजी रोटी केसेस से जुड़ी होती है, लेकिन अमूमी तौर पे हर वकील ये कोशिश करता है कि जल्द से जल्द अपने क्लाइंट को रिलीफ भी दिला दे और उसका केस वाइंड अप भी हो सच्ची जाए। बात है। देखिए ज्यादातर वकील तो ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलाएं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल भी ये ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ऐसा होता होगा कि कोई लिंगर ऑन करके वो रोजाना की, जैसे बहुत सारे वकील ऐसे हैं जो पेशी की बुनियाद पे पैसे लेते हैं 2000 जी 4000 जी, रुपए। मैं अभी उसी तरफ आ रहा था जी, जी, सवाल पे कि बहुत से वकील तो ये कहते हैं कि हमें फी पेशी के हिसाब से फी पेशी के हिसाब से पैसे दे पैसे दे दें, देना। और कुछ कहते हैं कि लमसम दे दें। तो आप मुझे बताएंगे अगर कोई किसी केस में फंसे मुझ जैसा गरीब, तो वो किस तरफ जाए? वो यकमुश की तरफ जाए कि भाई ले लो यकमुश और जान छोड़ो, या वो फी पेशी के हिसाब से पैसे कमिटमेंट करें? देखिए बात यही है ना कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो आप जब भी कोई, मैं तो ये आपके चैनल के थ्रू या इस प्रोग्राम के थ्रू ये मैसेज देता हूँ, जो भी ये वकील को अपना केस दे उससे ही पहले ही बात कर ले कि भाई इसके अंदर इस केस के कितने पैसे होंगे, खर्चा वर्चा सब मिला के वो लमसम बात कर ले। हाँ, तो उसमें उसके लिए भी आसानी है कि जल्दी केस खत्म हो जाएगा। वकील को अगर एक लमसम फीस की जो है ना उम्मीद होगी तो वो चाहेगा फौरी तौर पे केस खत्म हो और उसकी जो भी फीस है वो रिकवर हो जाए। और अगर आप हर पेशी के हिसाब से केस तय करेंगे तो जाहिर सी बात है उसे फिर सालों ही चलना है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपने जायदाद का केस किया है तो पोतों को मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। आमतौर पर यही कहा जाता है कि अगर दादा ये केस करे तो फिर पोते को उसको समरात मिलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, दोनों वकील यहाँ पर मौजूद हैं, तो एक बात और आमतौर पर मशहूर है कि दो फरीकीन जो केस करते हैं तो दोनों के जो वकील होते हैं वो कैंटीन में बैठ के आपस में जोड़ तोड़ कर रहे होते हैं कि भाई तेरे पास भी केस आया, मेरे पास भी आया। ये एक आम तासुर है, हो सकता है ये हकीकत ना हो, वो आप बताएंगे। तो ऐसा होता है कि आपस में तय कर लेते हैं भाई इसको चलाए जाएं? देखें बात ये है, राव साहब के तमाम जो वकील है वो आपस में दोस्त होते हैं। गिनती के तो वकील आप प्रैक्टिस कर रहे हैं सिटी कोर्ट में, अगर 16,000 वकील कराची बार के अंदर मेंबरशिप है तो मैं समझता हूँ जो प्रैक्टिसिंग वकील है शायद वो 3-4 हज़ार ही होंगे। तो रोजाना का हमारा एक सामना होता है, रोजाना हम कैंटीन में भी बैठे होते हैं, चाय भी पीते हैं, मिलते हैं दोनों फरीकीन आपस में डिस्कस करते हैं उस केस को। नहीं हम डिस्कस कर भी ले तो, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। देखें आमतौर पे मेरे पास भी जब कोई क्लाइंट आता है ना वो कहता है यार मेरा वकील फला वकील जो था वो फला वकील अदर साइड से बिक गया और ये मामला हो गया, लेकिन ऐसा आमतौर पे होता नहीं है। मेरा जाती तौर पे तजुर्बा है कि एक वकील ऐसा फौरी तौर पे नहीं होता कि वो बिक जाए। मैंने फौरी तौर पे नहीं बिकता, मैं तो अच्छा मैं तो उसको ये कहता हूँ कि भाई तू खरीद लेता, अगर इतना वो होता कि तू खरीद लेता अदर साइड के जज को। ऐसा नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता, ये जल्दी की बात नहीं है। बात ये है कि ये तासुर है, अमूमी तौर पे एक मनफी प्रोपेगेंडा है वकला के बारे में। लेकिन मैं बिल्कुल ये नहीं कहता, फिर मैं दोबारा ये बात कहूंगा कि हो सकता है कोई चंद वकला ऐसे हों आटे में नमक के बराबर जो इस तरह की चीज़ें करते हो। हम उनकी भी सरकोबी के लिए कराची बार एसोसिएशन मौजूद है, सिंध बार काउंसिल मौजूद है। अगर किसी क्लाइंट को ऐसा लगता है कि मेरे वकील ने मुझे धोखा दिया, अदर साइड के वकील से मिलके या अदर साइड के क्लाइंट के साथ यानी कि ऐसा नहीं होता, मेरे केस को नुकसान पहुंचाया, तो इसके लिए प्रॉपर फोरम मौजूद है। आप सिंध बार में कंप्लेंट करें और अगर उस पर गिल्टी होगा तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। ठीक है, एक मिनट, एक आखिरी आम तासुर, एक आम तासुर ये भी है कि जितनी फीस आप वकील को दे रहे हैं उससे कम आधी आप पेशकार को दे दें तो आपका काम ज्यादा आसान हो जाएगा। ऐसा है या नहीं? नहीं, ये भी देखें ना, ये भी एक मिथ है। पेशकार के हाथ में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, पेशकार तो बेचारा एक तारीख भी वो जज से पूछ के ही देता है, लेकिन आम जो साहिल है, आम जो शहरी है, उनको ऐसा लगता है कि पेशकारी सब कुछ कर रहा होता है या करता धरता वही है। ऐसा नहीं है। मैं फिर यही कहूँगा दोबारा कि हो सकता है कुछ जजेस राशि हों, कुछ जजेस पैसे लेते हों और वो पेशकार के जरिए वो पैसे लेते हों या मामला करते हों, लेकिन बिल्कुल हम इस बात को बुनियाद बना के पूरी जुडिशरी को या जुडिशल सिस्टम को बुरा नहीं कह सकते। अदालतों से इंसाफ मिलता है, अदालतों से रिलीफ मिलता है और लोग इसीलिए अदालतों का रुख भी करते हैं। ठीक है, कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस मेरा आपके प्रोग्राम के थ्रू भी और इस रबीउल नूर के महीने में, रबीउल के महीने में मेरा बस यही कहना है कि हजूर की तालीमात भी यही हैं, हमें हमारे दीन ने भी ये सिखाया, हमारा कानून भी ये कहता है इस मुल्क का कि आप पर जो फ़राइज़ हैं शरीयत के हवाले से और इस मुल्क के कवानीन के हवाले से, आइन के हवाले से, वो फ़राइज़ आप अदा करते रहें और जो आपका हक है, जो आप इदारों के ऊपर जो आपका हक है इस मुल्क के अंदर जो इंतज़ामिया है उसके ऊपर, उस हक को भी ना छोड़े, उस हक को हासिल करने की भी पूरी कोशिश करें। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत पैगाम। जी मुफ्ती साहब से भी हम एक पैगाम लेना जी, चाहेंगे। मुख्तसर कल भी पैगाम। मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? पैगाम यही है कि हर बंदा इनफरादी तौर पर अपना किरदार अदा करे और वो आपने तो पूरा मौज़ू ही वो कला पर रखा और तमाम वो कला एक जैसे भी नहीं होते, हर एक का दर्द होता है।
جس طرح وہ کلا کے اندر یہ 2 نمبر فراڈیے گھومتے ہیں، اسی طرح ہماری اپنی فیلڈ کے اندر بھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوتا تو جبے گبے پہن کے اس طرح سے مطلب اس پہ انشاءاللہ پروگرام کریں گے، پورا ایک پروگرام کریں گے. پروگرام ہونا چاہیے اس پر، لیکن اس سے تکلیف نہیں ہے ہمیں. بات یہ ہے کہ بعض جگہ بعض منصب صرف علماء اور مدرسین اور جو مستند علماء اکرام ہوتے ہیں ان کو جچتا ہے، باقی ممانعت نہیں ہے کہ آپ دین کے قریب آئیں، دین پڑھیں. اسی طرح آپ کے اینکر حضرات بھی ہیں جو کہ جسے فصلی بٹیرا بھی کہہ سکتے ہیں، جس طرح موسم کی طرح ایک آتا ہے نا، تو اچانک مطلب حادثاتی طور پر اینکر بھی ہوتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو زرد صحافت کرنے والے، سر میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جو ٹیلنٹ ہے اس کو سامنے لائیں. اور آپ کا کام بھی یہی ہے نا کہ آپ تو صنع گر ہیں نا، تو آپ کی جو فیلڈ ہے آپ ٹیلنٹ سامنے لاتے ہیں، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو، یہ ایک اچھی بات ہے. اور جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو آگے لانا چاہیے. جو خام خواہ کے ایسے قابض ہو کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں زبردستی، ان کو خود شرم کرنی چاہیے. بہت شکریہ، بہت زبردست پیغام. نعمان رضا قادری صاحب، مختصر سا پیغام. حضور کی آمد کا مہینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دھوم دھام سے جشن منائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ جھنڈیاں بھی لگائیں، کمکم میں لگائیں، اپنا لوگوں کو کھانا کھلائیں، دودھ پلائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اچھا آپ نے بولا کمکمے لگائیں، مرچی لگائیں نہیں بولا مفتی صاحب کی طرح، لیکن یہ ہے کہ کمکم لگائیں گے مرچیں خود ہی لگ جاتی ہیں، ایک ہی لگ جاتی ہیں. تو کہنے کا مطلب میرا بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ اپنا دیکھیں، محلے میں دیکھیں کسی غریب کی بچی ہے، جو لوگ ویسے روتے رہتے ہیں کہ بھئی کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دیتے ہیں، وہی کمکم والی بات کی اپنے کمکم میں لیکن حقیقتاً اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ بھی حضور کے میلاد میں شامل ہے کہ آپ میلاد کی نیت کر کے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیتے ہیں، کسی گھر میں راشن ڈلوا دیتے ہیں، تو یہ بھی حضور کی میلاد میں ہی شامل ہے. بہت خوبصورت پیغام. اس کے ساتھ جاتے جاتے میں بھی ایک پیغام دینا چاہوں گی، خوبصورت سی بات کہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے اور حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، تو جتنا ہو سکے کثرت درود رکھیں، بیٹھتے اٹھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج کا درود اگر نہیں پڑھا تو پڑھ لیجئے. اور انشاءاللہ کل رات 1 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اور عائشہ کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.